بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضة ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العلی العظیم۔ والمحصنات من النساء، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر وہ عورتیں جو کسی دوسرے کی بیویاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تم مالک بن گئے ہو، جو تمہاری باندیاں بن گئی ہیں۔ اب اس بات میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں چل رہی، اس لیے ہم اس سے لا علم ہیں۔ جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اس وقت یہ چیز موجود تھی، اس لیے اس کے مطابق احکام نازل ہوئے۔ اصل میں انسانیت کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ خرید و فروخت کے علاوہ ہر انسان کی نہیں، ہوتا یہ تھا کہ جس طرح آج کل جنگیں ہوتی ہیں اسی طرح اس وقت جنگیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ جانتے ہیں آج کل بھی جنگوں میں غیر مسلم عورتیں شرکت کرتی ہیں، فوجی بن کے آتی ہیں، جاسوس بن کے آتی ہیں، ہر لحاظ سے عورتیں شرکت کرتی ہیں۔ غیر مسلمان اگرچہ اسے منع کرتے ہیں تو غیر مسلم عورتیں شرکت کرتی ہیں۔ جب غیر مسلم عورتیں شرکت کرتی ہیں تو وہ عورتیں جو میدان جنگ میں گرفتار ہو جائیں، اس جگہ پہ جو گرفتار ہو جاتی ہیں، اب یہ عورتیں باندیاں بن جاتی تھیں۔ جو مرد ہیں یہ قیدی بن جاتے تھے، غلام بن جاتے تھے، اور جو عورتیں ہیں یہ باندیاں بن جاتی تھیں۔ اب یہ جو باندیاں ہیں نا، دارالحرب سے یعنی غیر مسلم کے ملک سے جو یہ عورتیں گرفتار ہوئیں، انہیں پکڑ کے لے آئے تو انہیں باندیاں بنا لیا گیا۔ اب ان میں ایسی عورتیں ہیں جو شادی شدہ تھیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں، جب وہاں سے گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں گی تو ان کا پہلے والا نکاح باطل ہو جائے گا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جس کے ملکیت میں آئیں گی، جس مسلمان کی ملکیت میں آئیں گی، اگر وہ مسلمان اس سے اپنے ازدواجی تعلق قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اس عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، اگرچہ پہلے سے شادی شدہ ہے، شادی شدہ پہلے سے ہے۔ اور قرآن وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہو، کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، وہ ہمارے نکاح میں دوسرے مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کا استثناء کر دیا کہ جو تمہارے جن کے تم مالک بن گئے ہو، جو عورتیں تمہاری باندیاں بن گئی ہیں، وہ چاہے شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہارے پاس آ کر اگر شادی شدہ ہے تو انہیں وقت دیا جائے گا ایک حیض تک۔ جب ایک حیض انہیں آ جائے گا تو اس کے بعد اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ چیز کا تذکرہ ہے، فرمایا والمحصنات، اور حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جن کے تم مالک بن گئے ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے جو تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا بھائی، حرمت سے شروع ہوا کہ تمہاری ماں بھی، دادی بھی، بیٹی بھی ہیں، پھپھو بھی، وغیرہ ذالک، جن عورتوں کا تذکرہ ہوا قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے جن عورتوں کا تذکرہ ہوا، ان سب عورتوں کو نکال کر قرآن کہتا ہے کتاب اللہ وَأُحِلَّ لَكُمْ، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں نا وہ تمہارے اوپر حلال ہیں، نکاح کر کے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، تمہارا اپنے پاس رکھنا، ازدواجی تعلق قائم کرنا ان عورتوں کے ساتھ جائز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو ان عورتوں کے علاوہ ہے، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ،
یہ کہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے. یہاں مال سے مراد مہر ہے. گویا کہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نکاح میں مہر کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ مہر نہیں طے کرتے یا دیتے ہی نہیں ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے اگر آپ نے مہر متعین نہیں کیا نا تو پھر بھی مہر دیں. ٹھیک ہے، تو مہر کا دینا ضروری ہے، مال کا دینا ضروری ہے عورت کو. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں آپس میں میاں بیوی راضی ہو جائے، عورت واپس کر دے، یہ علیحدہ بات ہے. یہ آگے آئے گا، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، یہ الگ بات ہے. معاف کر دے، آدھا معاف کر دے، ہو سکتا ہے خاوند خوش ہو کر اور زیادہ دے دے، اس میں کوئی حد نہیں ہے. لیکن مال کا پایا جانا ضروری ہے، بغیر مال کے نکاح نہیں ہوگا. مال کا پایا جانا ضروری ہے. بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ہاں بھئی، یہ جو تم اپنے مالوں کے ذریعے طلب کر رہے ہو نا عورتوں کو، یہ اس لیے ہو پاک دامنی کے لیے ہو. یہ ان عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے ہو، نہ یہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے. اصل میں یہاں آج بھی مذاہب موجود ہیں. جس طرح شیعہ مذہب ہے، وہ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، ایک وقت متعین کر لیتے ہیں. 1 ماہ کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 10 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وقت متعین کر کے نکاح کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. یاد رکھیے، یہ عورت کی تذلیل ہے، حالانکہ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جب انسان کی شہوت زور پکڑے اور جا کر، جس طرح ہم پیشاب زور کر جائے تو جا کے پیشاب کر لیتے ہیں واش روم میں اور پھر اس کے بعد ختم. تو یہ تو ایسے ہی ہے، جب شہوت زور پکڑے تو ہم یہ کہیں لو جی 2 دن کے لیے شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ختم. نہیں، اس میں عورت کی بھی تذلیل ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا، قرآن کہتا ہے اپنے مال کے ذریعے طلب کرو، لیکن یہ تمہارا طلب کرنا یہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے ہو کہ وہ عورتیں تمہارے نکاح میں رہیں. جب مستقل نکاح میں رہیں گی تو تم غیر عورت کی طرف نہیں دیکھو گے. وہ عورتیں تمہارے نکاح میں ہوں گی تو تم حرام کام نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے. مستقل وہ عورتیں تمہارے پاس رہیں گی تو تم صحیح چلو گے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے یہ کام کرو. اور اگر صرف شہوت پوری کرنی ہے، اگر وقتی متعین کرنا ہے، وقتی گزارنا ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محسنین غیر مصافحین، تم پاک دامن رکھنے والے ہو، نہ کہ شہوت پوری کرنے والے. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. ہاں جی، پھر جب نکاح ہو گیا، یہ ذکر کر دیا کہ ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، باقی سے نکاح جائز ہے. جب نکاح ہو گیا، اس کے مہر بھی دے دیا، مہر متعین ہو گیا، تو اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب تم نے ان سے نفع اٹھا لیا تو اب جو تم نے انہیں مہر متعین کیا، مہر انہیں ادا کر دو. مہر ہر حال میں انہیں ادا کر دو. اب مہر کا دے دینا ضروری ہے. فمستمتعتم به منهن، جب تم نے استمتاع کر لیا ان عورتوں کو میں سے کسی کے ذریعے، تو فآتوهن اجورهن فریضہ، تو تم انہیں ان کا اجرت دے دیا کرو جو متعین کی گئی ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں کہ تراضیتم به من بعد الفریضہ، تم اس متعین کیے ہوئے کے بعد راضی ہو جاؤ آپس میں. واللہ عالم، اس کے بارے میں دیکھیں گے دوبارہ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.